اب بات کرتے ہیں برج سملہ یعنی ورگو کے بارے میں کہ ان کا 11 سے 20 اپریل کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ برج سملہ والوں کو ازواجی معاملات کے حوالے سے بتاتا جاؤں کہ جدھر پچھلے کچھ عرصے سے آپ لوگوں کو ازواجی معاملات کے حوالے سے پریشانیاں درپیش تھیں، اب اللہ کے فضل و کرم سے 16 اپریل سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے یہ ان پریشانیوں کے خاتمے کی نشاندہی کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ افراد جن کی بات طلاق تک جا چکی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ان معاملات کو بہتر شکل دی جائے، اس عشرے کے وقت کے دوران اگر کوشش کرتے ہیں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے معاملات میں بہتری کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ معاملات کس حد تک خراب ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں اور وہ افراد بھی جو دوسری شادی کے خواہش مند ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کی گئی کوششوں کے بہتر نتائج ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ برج شملہ والوں کی توجہ اولاد کے معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی اور خاص طور پر آپ ان کی تربیت کرنے کے حوالے سے خاصی توجہ دیتے نظر آئیں گے، اور ان معاملات کے حوالے سے آپ انٹرنیٹ پر اور دیگر ذرائع سے مختلف مواد پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان دنوں میں آپ کی کوشش ہوگی کہ اپنے رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، یار دوستوں سے میل ملاقات کی جائے۔ ان دنوں میں آپ برج شملہ والے افراد گھر کے تزئین و آرائش پر اخراجات بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ برج شملہ والے افراد جو سواری مکان کی خریداری کا ارادہ رکھتے ہیں، اس عشرے کا وقت ان معاملات کو طے کرنے کے حوالے سے بھی خاصا بہتر رہنے والا ہے۔ سسرالی رشتہ داروں سے وابستہ کوئی کام ہے تو وہ بھی ان دنوں میں طے پاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کے بھی آپسی معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی، اور ان دنوں میں خاص طور پر 16 اپریل سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے، اس وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے نظر آتے ہیں اور بہتر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے شروع کے ایام کا وقت ان کے لیے کچھ پریشانی اور ٹینشنوں کی نشاندہی کر رہا ہے، لیکن اس عشرے کے درمیانی ایام سے شروع ہونے والا وقت اللہ کے فضل و کرم سے ان کے کاروبار کے حوالے سے بہتر فیصلے لینے کے حوالے سے، کاروبار میں بہتری کے حوالے سے اچھی اور بہتر صورتحال کی نشاندہی کرنے جا رہا ہے۔ 16 سے 20 اپریل کے دوران آپ کے حکومتی اداروں سے وابستہ اگر کوئی کام ہے تو وہ بھی طے پاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ملازم پیشہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کی بھی کی گئی کوششوں کے خاصے مثبت نتائج ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کسی شخص سے کوئی ادھار رقم وغیرہ لینی ہے تو اس عشرے کے وقت کے دوران ضرور کوشش کیجیے گا، وہ رقم، وہ اشیاء آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا قیوم 303 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق سبزی بطور صدقہ کے طور پر لازمی دیجیے گا۔ کسی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 18 اپریل کی تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ وہ برج شملہ والے افراد جو بیرون ملک جانے کی خواہش رکھتے ہیں، اس عشرے کا یہ وقت ان لوگوں کے لیے بھی خاصا بہتر رہنے والا ہے۔ آپ کو ان معاملات کے حوالے سے اگر کوئی رکاوٹیں پیش آ رہی تھیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ان دنوں میں کی گئی کوششوں کے مثبت نتائج ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح وہ افراد جو اپلائی کرنے کے حوالے سے کسی اچھے وقت کی تلاش میں تھے تو ان دنوں میں ضرور اپلائی کیجیے گا۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف بھی خاصی مرکوز رہے گی۔ آپ برج شملہ والوں کو زندگی کسی معاملے کے حوالے سے اور اسٹریٹجیکلی یا اسپرچولی کوئی مشاورہ درکار ہو تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ برج شملہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔